السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میرے ساتھ ہیں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیراعظم نے آئندہ نسلوں کے لیے ہم آہنگی پر مبنی محفوظ مستقبل کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سمیت 70 ارکان نے آج کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل آج شروع ہو گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں توانائی کے بحران اور خستہ حال بنیادی سہولتوں پر توجہ مرکوز کرنے سے پاکستان کے سماجی اور اقتصادی منظرنامے میں انقلابی تبدیلی آ گئی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں اور اس ناسور کے خلاف جنگ منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ آئندہ سال حج کے دوران پاکستانی عازمین کی سہولت کے لیے آج پاک حج ایپ کا اجرا کیا گیا۔ پاکستان ریلویز نے پشاور سے کراچی تک عوام ایکسپریس ٹرین بحال کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی طرف سے دنیا بھر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر جاری اسرائیلی بمباری میں 46 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت حق خود ارادیت مانگنے پر اجتماعی سزا دینے کے لیے کشمیریوں کے املاک پر قبضے کی اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ عظیم سندھی شاعر شیخ ایاز کو ان کے یوم ولادت کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور 3 روزہ بین الاقوامی پنجابی کانفرنس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر لاہور میں شروع ہوئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عمرانہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آئندہ نسلوں کو ہم آہنگی پر مبنی محفوظ مستقبل دینے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ریاست اور اس کے اداروں کا طرز عمل رواداری پر مبنی ہے اور وہ بیگانگی اختیار کرنے والے عسکریت پسندوں کو دوبارہ ساتھ ملانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و استحکام ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیم BNA کے سربراہ سرفراز بنگلزئی عرف مرید بلوچ کا اپنے ساتھیوں اور اہل خاندان کے ہمراہ ہتھیار ڈالنا پاکستان اور بلوچستان کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ اداروں بالخصوص ISI کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے اس پیچیدہ اور خفیہ کارروائی کی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل درآمد کی قیادت کی۔ کالعدم عسکریت پسند گروپ BNA کے کمانڈر سرفراز احمد بنگلزئی اور ان کے 70 ساتھیوں نے آج کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کا اعلان آج کوئٹہ میں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ہتھیار ڈالنے والے عسکریت پسندوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست دشمن عناصر اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ اہمیت کی حامل ہے۔ RTOP میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ادارہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اسلام تعلیم کے حصول پر زور دیتا ہے اور دنیا نے تعلیم کے حصول کی بنیاد پر ہی ترقی کی ہے۔ I once again commend all the great work which the pioneers have done, which the later on the people and the generation who took over that role, they have done, and still the people who are doing it. The most important element amongst them, I probably feel, is the faculty, and my deep appreciation for them, and the future faculty who's sitting over here probably as undergrad. انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں نوجوانوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کو ترجیح دے رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے کیمپسز تمام صوبوں میں قائم کیے جائے، جس سے معیاری تعلیم کے فروغ میں مدد ملے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس موقع پر غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں طالبات کے ہاسٹل کا بھی افتتاح کیا۔ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں طلباء سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاستی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آئین کے مطابق نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں پر حملے جرم ہیں اور ایسے قبیح عمل میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے تصورات کے مطابق معاشرے کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انوار الحق کاکڑ نے طلباء سے کہا کہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ بعد میں ایسوسیشنز آف پاکستانی فزیشینز آف نارتھ امریکہ کے 46ویں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے لوگوں کو حفظان صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بیمار افراد کی بہتر خدمت کے لیے میڈیکل کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ خیبر میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے عمل کو جلد سے جلد شروع کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سال 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے جامع ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں، انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور انتخابی ایجنٹس پاکستان کے نظریے، خود مختاری، سالمیت اور سلامتی کے خلاف کسی قسم کی رائے اور اقدام کی تشہیر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ ایسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے جو اخلاقیات کے منافی اور امن و امان، پاکستان کے عدلیہ کے وقار کے لیے نقصان کا باعث ہو یا جن سے مسلح افواج کی تضحیک ہوتی ہو۔ سیاسی جماعتیں انتخابی امیدوار اور ان کے حمایتی اور دیگر افراد کو، مردوں، خواتین اور خواجہ سراؤں کو انتخاب لڑنے یا اپنے حق رائے دہی کے استعمال سے نہ تو روکنے کی حوصلہ افزائی کرنے اور نہ ہی اس سے حوالے سے کسی رسمی یا غیر رسمی معاہدے میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اور انتخاب لڑنے والے امیدوار اپنے کارکنوں کو کسی بھی قسم کے انتخابی سامان کو نقصان پہنچانے سے روکیں گے۔ کوئی بھی سرکاری ملازم یا پاکستان کے ملازمت کرنے والا شخص کسی بھی سیاسی جماعت یا امیدوار کے کسی بھی ایسے انداز سے حمایت نہیں کرے گا جس سے انتخابی مہم یا انتخابی نتائج پر کوئی اثر پڑے۔ انتخاب لڑنے والے امیدوار اور ان کے حامی انتخابی مہم یا پولنگ کے دوران تشدد کی ترغیب دینے سے سختی سے گریز کریں گے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں عوامی اجتماعات اور جلوسوں میں ہر طرح کے ہتھیار اور آتشی اسلحہ لے جانے یا ان کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ ملک کے صدر، وزیر اعظم، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، کسی بھی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، صوبائی وزراء اور وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے مشیر، میئرز، چیئرمین، ناظم اور نائب ناظم انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان پابندیوں کا اطلاق نگراں حکومت کے ارکان پر بھی ہوگا، تاہم سینٹ اور مقامی حکومت کے ارکان کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ پولنگ کے دن سیاسی جماعتیں، امیدوار اور ایجنٹ الیکشن حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ پرامن پولنگ یقینی بنائی جا سکے اور رائے دہندگان کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ ضلعی ریٹرننگ افسران اور ضلعی مانیٹرنگ افسران اپنی اپنی حدود میں ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے پابند ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی آج سے وصول کرنا شروع کر دیے۔ شیڈول کے مطابق عام انتخابات لڑنے کے خواہش مند افراد جمعے تک صبح 8:30 بجے سے 4:30 بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرا سکتے ہیں۔
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की फहरिस्त हफ्ते को शाया करेंगे और जांच पड़ताल का अमल इतवार से शुरू होगा, जो इस माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। कागजात नामजद की मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अर्ज़दाश्तें अगले माह की 3 तारीख तक दायर की जा सकती हैं, जिनका फैसला अपीलेट ट्राइब्यूनल अगले माह की 10 तारीख तक करेंगे। उम्मीदवारों की नज़र सानी शुदा फहरिस्त अगले माह की 11 तारीख को आवेज़ां की जाएगी और कागजात नामजद की अगले माह की 12 तारीख तक वापस लिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को अगले माह की 13 तारीख को इंतखाबी निशान सौंपेगा, जबकि पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आज लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन मंसूबों का जिक्र किया जो उनके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुए। उन्होंने मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर भी जोर दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने तवानाई के शदीद बहरान और कमज़ोर बुनियादी ढांचे के मसाइल पर काबू पाकर पाकिस्तान का समाजी और मुआशी मंजरनामा तब्दील कर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में 8वें चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मीडिया फोरम से खिताब करते हुए कहा कि सीपैक मीडिया फोरम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के असल हक़ाइक़ और मालूमात पेश करके इसके खिलाफ प्रोपेगेंडे की रोकथाम में नहायत मुआविन साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीपैक बुनियादी ढांचे का एक मंसूबा है जिससे 2013 से 2,36,000 से ज़ायद रोज़गार के मौक़े पैदा हुए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सीपैक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अमल को तेज़ किया है और शरह नमू में खासा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत 17,000 मेगावाट सलाहियत के मंसूबे पानी, हवा, शमसी और कोयले के बिजली घरों पर मुश्तमिल हैं, जो मुस्तनद और पायदार तवानाई की फराहमी का बाइस हैं। बर्री फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और ये जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। उन्होंने ये बात वाशिंगटन में मुमताज़ अमरीकी दानिशवरों और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। बर्री फौज के सरबराह ने अमरीका के साथ मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती शराकत दारी के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की ख्वाहिश को उजागर किया। मसला कश्मीर के बारे में बर्री फौज के सरबराह ने कहा कि यह मसला कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गज़ा में कशीदगी के फौरी खात्मे, इमदाद के फराहमी और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा उर्दन के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ओमान में शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अस्करी ताउन और मौजूदा इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में उर्दन का ऑर्डर ऑफ द स्टार मेडल दिया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने आज बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल योंग मिंग से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात में तंजीम के रुकन मुल्कों से पाकिस्तान के ताउन, खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों की सरबराहान हुकूमत कौंसल के नए सदर के तौर पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से तबादला ख्याल किया। आइंदा साल हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को डिजिटल निज़ाम के ज़रिए सहूलत फराहम करने के लिए आज पाक हज ऐप का आगाज़ किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरां वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ और मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब महंगी के वज़ीर अनीक अहमद ने आज दोपहर इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर उमर सैफ ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये हज ऐप आज़मीन हज की नक़्ल व हरकत की निगरानी में मदद देगी और उनके मौजूदा मकाम, वक्त और उनकी मंजिल की जानिब दुरुस्त समत के बारे में रहनुमाई करेगी। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए ऐप को मुख्तलिफ ज़बानों में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐप के ज़रिए आज़मीन हज के दौरान फराहम की गई सहूलतों के हवाले से अपनी राय का इजहार भी कर सकेंगे। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि इब्तदा में ऐप उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगी, जबकि बाद में पाकिस्तान के मज़ीद इलाक़ाई ज़ुबानों को भी
اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ انیق احمد نے کہا کہ حج ایپ عازمین کو روانگی کے وقت سے لے کر گھر واپسی تک رہنمائی اور سہولت فراہم کرے گی۔ پاکستان ریلوے نے عوام کے مطالبے پر پشاور سے کراچی کے درمیان چلنے والی عوام ایکسپریس ٹرین بحال کر دی ہے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پشاور ریلوے مسعود احمد جان نے آج پشاور کینٹ اسٹیشن میں ٹرین سروس کا افتتاح کیا۔ یہ ٹرین سروس گزشتہ سال کے شدید سیلاب کے باعث معطل کر دی گئی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی طرف سے دنیا بھر کے لوگوں کے حق کی خراجت کے بارے میں پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں غیر ملکی قبضے، نوآبادیاتی تسلط اور غلامی کے شکار لوگوں کو حق کی خراجت دینے کی بھرپور حمایت کی گئی ہے۔ یہ قرارداد غیر ملکی قبضے، مداخلت اور جارحیت کی کارروائیوں کی سخت مخالفت کرتی ہے اور ان میں ملوث ریاستوں سے ایسے اقدامات فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حق کی خراجت دینا انسانی حقوق کی مؤثر ضمانت، ان کے تحفظ اور فروغ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں سے بہت سے ممالک نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ پاکستان یہ اہم قرارداد 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے پیش کر رہا ہے۔ یہ قرارداد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر اور مقبوضہ فلسطین سمیت دنیا بھر میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ غیر ملکی قبضے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو امید کا پیغام دیتی ہے، جنہیں ان کے ناقابل تنسیق حق کے خودارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر جاری اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 46 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,500 سے بڑھ چکی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر رائے شماری کرائی جائے گی، جس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل قرارداد کے مسودے پر اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد اس پر 2 بار رائے شماری ملتوی کی گئی۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری اور فضائی حملوں کی وجہ سے ٹیلی مواصلات کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشنز ریگولیٹری اتھارٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کو بتایا کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس سے بجلی فراہم کرنے والے مرکزی ڈویژن کے جنریٹروں کو تباہ کر دیا ہے۔ ملیشیا نے اسرائیلی پرچم والے مال بردار بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے سے روک دیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو ملک کی کسی بندرگاہ سے مال اٹھانے سے بھی فوری طور پر روک دیا جائے گا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق کی خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے پر اجتماعی سزا دینے کے لیے بے گناہ کشمیریوں کو ان کی املاک سے محروم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کی طرف سے جھوٹے مقدمات میں کشمیریوں کی جائیدادیں چھیننا اور ضبط کرنا ایک معمول بن چکا ہے، اور تازہ ترین اقدام میں ضلع گاندربل میں 5 حریت پسند کشمیریوں کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔ قابض حکام پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں سید علی گیلانی شہید، شبیر احمد شاہ آسیان ربی اور جماعت اسلامی سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے سینکڑوں مکانات اور جائیدادیں ضبط کر چکے ہیں۔ آج جب دنیا بھر میں انسانی یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد حکومتوں کو بین الاقوامی معاہدوں کے احترام کی یاد دہانی کرانا ہے، کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے حق کے خودارادیت دیے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کویت کے نئے امیر شیخ مشعل الاحمد الصباح نے آج پارلیمنٹ میں باضابطہ طور پر حلف اٹھایا ہے۔ نئے امیر نے اپنے ابتدائی خطاب میں ملک کی حفاظت کرنے اور آئینی اصولوں پر کاربند رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کویت اپنے علاقائی اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ یورپی یونین نے آنے والے تارکین وطن کے کام اور ان کے میزبانی کے اخراجات میں حصہ دار بننے اور ان کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے نئے قواعد و ضوابط پر اتفاق کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کے نمایاں بلے باز بابر اعظم نے ICC ODI رینکنگ میں ایک مرتبہ پھر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔
ICC رینکنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق پاکستان کے سابق کپتان کے 824 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ بھارت کے شبمن گل اور ویرات کوہلی بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ ادھر ICC T20 بالر رینکنگ میں انگلینڈ کے لیگ اسپنر عادل رشید نے 2 درجے ترقی پا کر افغانستان کے رشید خان سے اگلی پوزیشن لے لی۔ بھارت کے روی بشنوئی پیرس میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ منگل سے اسلام آباد میں اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ سے قبل ورلڈ کپ میں کھیلنے والے جونیئر سمیت 33 کھلاڑی نیشنل کیمپ کے دوسرے مرحلے میں ٹریننگ شروع کریں گے۔ کیمپ کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا، جس میں نیشنل کوچز کی زیر نگرانی 36 کھلاڑیوں نے تربیت حاصل کی۔ نیشنل کوچ نے میڈیا کو بتایا کہ کیمپ کے پہلے مرحلے کے نصف کھلاڑیوں کو دوسرے مرحلے میں ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ پوری جونیئر ٹیم جس نے جونیئر ورلڈ کپ میں حصہ لیا تربیتی کیمپ کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہوگی۔ پاکستان کی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی دنیا کی تمام چوٹیاں سر کرنے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹاسک کو 2 سال میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ نائلہ کیانی واحد پاکستانی خاتون کوہ پیما ہیں جو 10 چوٹیوں جس کی اونچائی 8000 میٹر ہے سر کر چکی ہیں۔ فیصل آباد میں انڈر 16 بوائے اینڈ گرلز انٹر تحصیل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ چیمپئن شپ کا اہتمام فیصل آباد ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا۔ 9 مقابلوں کے لیے 6 تحصیلوں سے کھلاڑیوں نے 100 میٹر، 200 میٹر، 300 میٹر، 400 میٹر اور 800 میٹر ہائی جمپ اور لانگ جمپ میں حصہ لیا۔ پاکستان تھرو بال فیڈریشن کی زیر اہتمام 4تھی نیشنل اسکول اینڈ کالج تھرو بال چیمپئن شپ پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں اگلے ماہ کی 27 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے۔ مختلف اسکول اور کالج اس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ برازیل کے اسٹار فٹ بالر نیمار آئندہ سال امریکہ میں فٹ بال ٹورنامنٹ گوپا میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں۔ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ 7 علاقائی ملکوں کے لیے پاکستان کی برآمدات میں موجودہ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 16.29% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ افغانستان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، نیپال اور مالدیپ کے لیے جولائی 2023 سے خواہش مند 2024 کے عرصے کے لیے یہ برآمدات ملک کی مجموعی برآمدات کا 14.83% ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے پاکستان میں تجارت کی صورتحال کے حوالے سے تازہ تحقیقاتی رپورٹ کا اجرا کیا ہے، جس میں ملک کے تجارتی شعبے کو درپیش چیلنجز اور مواقع کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 385 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 62,448 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1187 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 282.08 روپے اور قیمت فروخت 283.03 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 358.89 روپے اور 359.54 روپے، یورو 308.07 روپے اور 309.03 روپے اور سعودی ریال قیمت خرید 75.29 روپے اور قیمت فروخت 75.44 روپے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,86,474 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ عظیم سندھی شاعر شیخ ایاز کو ادب کے میدان میں ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 100 سالہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سرنگی کے زیر صدارت جائزہ اجلاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مرتضیٰ سرنگی نے کہا کہ شیخ ایاز جدید سندھی شاعری کے عظیم شاعر اور مصنف تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ ایاز نے اپنی شاعری اردو میں شروع کی لیکن سندھی میں مہارت حاصل کی۔ تقریب میں شیخ ایاز کی شاعری اور ان کی زندگی پر دستاویزی فلم بھی پیش کی جائے گی۔ سندھی اور اردو شاعر شیخ ایاز کے معروف سندھی کام اور ان کی آئیڈیالوجی کو اجاگر کرنے کے لیے نواں ایاز میلوں کے عنوان سے 5 روزہ میلہ سندھ میوزیم حیدرآباد میں کل سے شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے نمائندے کے مطابق 5 روزہ میلے میں مشاعرہ، موسیقی کے پروگرامز، لائیو تھیٹر اور کتاب نمائشیں سمیت پینل مذاکرات شامل ہیں۔ پنجابی پرچار کے زیر تمام 3 روزہ عالمی پنجابی کانفرنس آج پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف لینگویجز، آرٹ اینڈ کلچر لاہور میں شروع ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے حیدر عباس سے۔
کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف ادیب مستنصر حسین تارڑ نے کہا کہ کانفرنس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ پنجابیوں کی نئی نسل میں پنجابی زبان کیسے پروان چڑھ سکتی ہے اور ڈیجیٹل دنیا میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام ادبی کانفرنس کے برعکس اس میں خالص ادبی زاویے کے علاوہ جدید عصری افکار اور تہوار شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 3 روزہ کانفرنس پنجاب کے معاشرے کے مختلف طبقات کو قریب لانے کی کوشش ہے اور 21ویں صدی میں زبان کو کیسے فروغ دیا جاتا ہے۔ آج کے روز پنجاب میں متضاد دستانوں، عصری پنجابی ادب، پنجابی زبان کی حیثیت، پنجابی خواتین کی مذمت اور کلاسیکل پنجابی شاعروں پر گفتگو ہوئی۔ ان مباحثوں میں مختلف نامور ادیبوں اور ماہرین نے حصہ لیا۔ مباحثوں کے علاوہ پنجابی گیت اور ڈانس پر پرفارمنس بھی کانفرنس کا حصہ تھی۔ ملک کے معروف فنکاروں کے ایک وفد نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان جسوری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ہمارا ملک باصلاحیت لوگوں سے مالا مال ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے انہیں پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فنکار معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور انہیں ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ 12 یونیورسٹیوں کے 18 طلبہ نے سیالکوٹ یونیورسٹی کے زیر اہتمام شو میں اپنے جدید اور تحقیقی منصوبے پیش کیے۔ سیالکوٹ یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے طلبہ نے اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو لوہا منوا کر یہ تحقیقی منصوبے پیش کیے ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد رحمان یونس اور رجسٹرار محمد یعقوب نے جیتنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ یہ شو مختلف نجی اداروں کے اشتراک سے پیش کیا گیا۔ ماہرین صحت نے والدین پر زور دیا ہے کہ موسم سرما کے دوران موسمی نزلہ زکام سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں اور گھریلو ٹوٹکے استعمال کریں، کیونکہ سرد موسم سے بچے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کم سرد موسم کے آغاز سے موسم میں فوری تبدیلی کے باعث نزلہ زکام، کھانسی، نمونیا اور سانس لینے میں مشکلات جیسی بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں طرز زندگی میں تبدیلی لا کر سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی کے علاوہ روزانہ 100 ملی گرام یومیہ وٹامن سی لینے چاہیے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی برآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی برآلود رہے گا۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی اضلاع اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لئی میں -11، اسکردو -8، استور -6، کالام اور گوپیس -5، گلگت اور کلات میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 2، مری -1، لاہور 5، کراچی 14، پشاور 4، کوئٹہ -2، مظفر آباد 3، جموں 6، پلوامہ -2، اننت ناگ -3 اور شوپیاں میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نگراں وزیر اعظم نے آئندہ نسلوں کے لیے ہم آہنگی پر مبنی محفوظ مستقبل کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سمیت 70 ارکان نے آج کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل آج شروع ہو گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और आमिर हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।